بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ آج کی بات چیت بہت ہی ضروری میں نے سمجھا کہ میں کروں کہ ایک BBC اردو میں ایک ویڈیو یوٹیوب پہ ڈالی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ محمود بوٹی میں لینڈ فل میں جو کچرا تھا وہ کہاں غائب ہو گیا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ کچرے کا ڈھیر مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ وہ یہ تو صحیح کہتے ہیں کہ 13 ملین ٹنز وہاں پر ویسٹ ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ 13 ملین ٹن کچرا غائب ہو جائے یا وہ مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے۔ یہ پروجیکٹ جہاں کے 2016 میں اس میں کچرا پھینکنا بند کر دیا تھا اور اس میں 13 سال سے کچرا اور اس میں 13 ملین ٹن سے 15 ملین ٹن کچرا موجود ہے۔ کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھے اس میں، تو زیر زمین پانی کنٹامنیٹ ہو رہا تھا اور ایئر ایمیشنز بہت زیادہ یہاں سے ہو رہے تھے، جن سے کہ کلائمیٹ چینج کا میجر نقصان ہوتا رہا ہے۔ اس میں جو انیشیٹو لیا ہے وہ روڈا نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس کے ٹھیک کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں میٹیگیشن، ریمیڈیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن آف اے کنٹامنیٹیڈ اوپن ڈمپ سائٹ۔ یعنی یہ تو انگریزی میں نے کہہ دیا، لیکن اردو میں مجھے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں، تو جو الفاظ مجھے ملے ہیں اس میں تخفیف ہے، تدارک ہے اور بحالی ہے۔ یہ سمجھیے کہ ایک نقصان ہو رہا ہے 100%، اس کو 30% پہ کیسے لا سکتے ہیں؟ تو لینڈ فل کلوجر کے دو طریقے ہیں کہ یا تو ہم پورا گاربیج اٹھا کے اور ایک محفوظ مقام پہ اس کو جمع کر دیں تاکہ فردر کنٹامنیشن نہ ہو، فردر وہ ماحول کو خراب نہ کرے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر بہت زیادہ ویسٹ ہے، اگر 1 سے 2 ملین ٹن ہے تو ہم اس کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں ان سچو ریمیڈیشن، یعنی اسی جگہ پہ اس کا تدارک، اس کا میٹیگیشن، ریمیڈیشن اور اس کی ریہیبلیٹیشن، اس کی بحالی کیسے کرتے ہیں۔ تو انڈر گراؤنڈ واٹر جب بھی زیر زمین پانی جب کنٹامنیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی بحالی تقریباً ناممکن ہے، اس کے لیے بہت عرصہ لگتا ہے اور اس کو کرتے رہنا چاہیے، یعنی 30 to 60 ایئرز بھی لگ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کا ایکسپلینیشن۔ BBC کے رپورٹر میں اور اس میں یہ معلومات کی کمی، یعنی ٹیکنیکل نو ہاؤ کا نہ ہونا کی وجہ سے یہ کیپشن ڈال دیے گئے ہیں، اور اس کی تصحیح کرنا بہت ضروری ہے اور اس کی آگاہی عام لوگوں میں اور ٹیکنیکل لوگوں میں کرنا بڑا ضروری ہے۔ جو کچرا وہاں پہ پڑا ہے وہ وہیں پہ پڑا ہے، وہ انڈر گراؤنڈ واٹر کو، زیر زمین پانی کو کنٹامنیٹ کرتا رہے گا۔ کیا چیز کم ہوئی ہے کہ جب ہم ایک لائنر سسٹم لگا دیتے ہیں اوپر، اس سے جو پریسیپیٹیشن یعنی کہ بارش کا پانی ہے وہ گاربیج میں سے نہیں گزرتا، تو جو کنٹامنیشن کا والیوم ہے وہ کم ہو جاتا ہے، آہستہ بھی ہو جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے، اس کو ٹریٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ گاربیج وہیں پر ہے، اس میں سے لیچے کلیکشن کو ہم پانی بارش کے پانی کو روک کر اس کی جو کوانٹیٹی ہے کنٹامنیشن کی وہ ہم کم کر دیتے ہیں، لیکن کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے کیونکہ پہلے وہ ڈائلیوٹ ہو کے نکل رہا ہوتا تھا۔ تو اب اس علاقے میں سوائل کنٹامنیشن،
زیر زمین پانی کنٹامنیشن، اور جو پانی جو نیچے مائگریٹ ہو رہی ہے آس پاس کی زمین میں، اس کا کنٹامنیشن کنٹینیو رہے گا۔ جو حفاظتی اقدامات لیے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ لیچے کو کلیکٹ کیا جائے گا، اس کو ٹریٹ کیا جائے گا، اوپر سے پورا کور کر دیا ہے یہ وہ یو ایس انٹرنیشنل اسپیسیفکیشن کے مطابق۔ اور اس کے لیے میں روڈا کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ذمہ داری لی اور انہوں نے انویسٹمنٹ کیا، تو اس کی جو کریڈٹ ہے وہ روڈا کو جانا چاہیے۔ ایل ڈبلیو ایم سی روڈا دونوں ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن اس چیز کی تصحیح کر لی جائے کہ گاربیج مٹی کا ڈھیر نہیں بن سکتا۔ 100 سال کے بعد ہو سکتا ہے بن جائے، لیکن وہ اس کی جو ڈی کمپوزیشن ہے وہ 30 سے 40 سال 50 سال تک ہوتی رہتی ہے۔ ڈی کمپوزیشن یہ ہے کہ وہ گل رہا ہوتا ہے، سڑ رہا ہوتا ہے، اس میں سے گیسز نکل رہی ہوتی ہیں۔ اب اس محمود بوٹی پہ گیسز کو کلیکٹ کرنے کا نظام بھی لگایا جانا ہے، اور وہ آپریشنل ہوگا تو ایئر ایمیشنز بھی کم ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ 13 ملین ٹن اوپن ڈم کو ہم مٹی میں تبدیل کر سکتے ہیں راتوں رات، یا اس کو نظروں سے غائب کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ ایستھیٹکس امپروو ہو گئی، اس کے اوپر مٹی ہے نیچے، لیکن لائنر سسٹم ہے۔ یہ پراپر ڈیزائن ہے اور بڑا کمپلیکس ڈیزائن ہے، اور اس کو پروفیشنلز نے ڈیزائن کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ سارے جو اوپن ڈمپس ہیں ان میں ہمیں یہ چیز اڈاپٹ کرنی پڑے گی، اور اس کو پروفیشنل سے ڈیزائن کروا کے اور پھر ان کو کلوز کرنا پڑے گا۔ جہاں گاربیج کی مقدار کم ہے، مطلب 1 ملین to 2 ملین، وہاں پر ہم اس کو ایکسکیویٹ کر کے اور اس کو پری کمپیکٹ کر کے اور نئے محفوظ لینڈ فل میں، انجینئرڈ لینڈ فل میں دوبارہ دفن کریں گے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں۔ ان سچو بہت زیادہ گاربیج ہے، اس کو اٹھا نہیں سکتے، یا ریموول آف انٹائر گاربیج، پورے گاربیج کو اٹھا کے لے جا کے دوسری جگہ جمع کرنا، محفوظ طریقے سے تلف کرنا۔ تو اس میں آپ کو کچھ سلائڈس بھی انسرٹ کروں گا، اور یہ میں بتاؤں گا کہ کتنے اسٹرینجنٹ اسپیسیفیکیشنز ہیں۔ ان کو جو پرنسپل ڈیزائن انجینئر ہیں انہوں نے موڈیفائی کر کے روڈا کو ڈیزائن دیا ہے، روڈا نے اس کا کانٹریکٹ کیا ہے۔ تو مائی hats off to Ruda that they have cared about an environmental disaster and they are going to control it. But if LWMC operates it or Ruda operates it, whoever operates it, یہ ایک 30 ایئرس تک مینٹیننس کی اور آپریشن کی ذمہ داری ہے، اور جو زیر زمین پانی کنٹامنیٹ ہو گیا ہے اس کو آہستہ آہستہ ہم ٹھیک کرتے جائیں۔ تو اور جو سوائل کنٹامنیٹ ہو گئی ہے اور جہاں پر ایریگیشن ہو رہی ہے اس کا بھی ہمیں تدارک کرنا پڑے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنا آج کی جو گفتگو ہے اس کو مکمل کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریے اور شیئر کریے۔ ہم بی بی سی کا جو ریپریزنٹیو ہے جس نے یہ اسٹیٹمنٹ بنائے ہیں ان کو ہم اپروچ کر رہے ہیں، ان کو لکھ رہے ہیں کہ وہ بھی تصحیح کر لیں کہ یہ راتوں رات کچرے کا ڈھیر غائب نہیں ہو سکتا اور مٹی کا ڈھیر نہیں بن سکتا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔